قل اللہم، آپ یہ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی، ملک کے بادشاہ، مالک الملک، توتی الملکا، تو بادشاہت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملکا، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قل اللہم، اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، اے ملک کے بادشاہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مسلمانوں کے قبضے میں روم اور فارس کی بادشاہت دے دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ کیسر و کسریٰ، روم اور فارس، ان کی بادشاہت یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ تو صرف فارس اور روم کی بادشاہت مانگ رہے ہیں، اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پورا ملک کسی کو تھما سکتا ہے، پوری عزت کسی کو دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو بڑے بڑے عزت داروں کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار کیا ہے۔ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار کیا، فرمایا کہ اللہم، اے نبی آپ یہ کہیں مالک الملک توتی الملکا، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے، اگر آپ کو روم اور فارس کی بادشاہت چاہیے، اگر آپ کو اتنی بڑی مملکتوں پر قبضہ چاہیے، اگر آپ کو اتنی ساری عزت چاہیے، تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار بتاتے ہیں، یہ راز بتاتے ہیں، یہ دعا بتاتے ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو دولت چاہیے، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے، اگر آپ کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، جو بھی چاہیے، ان لفظوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کیا؟ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، اللہ تو پوری کی پوری بادشاہت جسے چاہتا ہے دے سکتا ہے، دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے بادشاہت چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا ملک کے اندر کہ ابھی یہ بادشاہ تھا، ابھی اچانک سے ایسا ہوا کہ عمران خان مسترد ہو گئے اور دوسری بادشاہت آ گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، راتوں رات عمران خان بیچارے نکل لیے اور دوسرے بادشاہ آ گئے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کالا حبشی بھی بادشاہ بنا دیا گیا تو تم اس کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ بادشاہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ اگر کالا حبشی بھی آیا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے بادشاہ بنائے، کیونکہ وہ بڑا بادشاہ ہے، اور وہ جو چھوٹے بادشاہوں کو منتخب کرتا ہے اپنی پسند سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر کوئی ظالم اور جابر بادشاہ آیا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آیا، اگر کوئی نرم خو اور انصاف پسند منصف بادشاہ آیا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آیا۔ تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان لفظوں سے دعا کیجیے اگر آپ کو بادشاہت چاہیے، اگر آپ کو روم اور فارس کی بادشاہت اور ان کی سلطنتیں اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ کو طاقت چاہیے تو کہیں اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ اللہ آپ جسے عزت دینا چاہیں آپ ہی عزت دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، کوئی بہت زیادہ شہرت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے بیس پر ہے، ہمارے بلبوتے پر ہے، ہماری محنت کا اجر ہے۔ ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں وتعز من تشاء، جتنی بھی عزتیں اگر کسی کو ملتی ہیں تو وہ ساری کی ساری عزتیں صرف اس وجہ سے ملتی ہیں کہ اسے اللہ نے عطا کی ہے۔ وتذل من تشاء، اگر کوئی ذلیل ہو جاتا ہے تو یہ ذلت بھی اسے اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے۔ ہم اس کو بہتان لگاتے ہیں انسان کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہوا جو مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے آج جو میری بے عزتی ہوئی ہے۔ نہیں، عزت اگر ہوتی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر بے عزتی ہوتی ہے انسان کی تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی انسان کو اگر عزت دینے والا ہے تو ہاں یہ کہا جاتا ہے اگر انسان کو سکتا ہے کہ اگر انسان کو ذلت ملی ہے تو وہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ذلت اللہ کے اذن کے بغیر ملی ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، شکست پہنچتی ہے، نہ جانے اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کو، جو بھی فیلنگز انسان کو پہنچنے والی ہوتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی قسم کا کوئی جرم نہیں کرتا لیکن اسے اس
ایسے حالات سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ یہ پیچھے سے کوئی گناہ کر چکا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری کے اندر مبتلا رہے، لوگوں نے ان کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا اور کہا کہ بس یہیں رہو، حالانکہ وہ نبی تھے۔ اب یہ کہا جائے کہ کیا ان کا کوئی قصور تھا، کوئی اتنا بڑا گناہ تھا؟ ہمارے ہاں تو اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ بیماری ہے، یہ نہ جانے اس کا کوئی گناہ، نہ جانے اس کے والدین کا کوئی گناہ، نہ جانے اس کے بڑوں نے کیا گناہ کر دیا، کسی کی کوئی بد دعا لگ گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، آفت پہنچتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی ذلت پہنچتی ہے، اللہ تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، تو کیا اللہ صرف بھلائی کا مالک ہے، خیر کا مالک ہے، شر کا مالک نہیں ہے؟ اللہ خیر کا بھی مالک ہے اور شر کا بھی مالک ہے۔ یہ کہا جائے کہ خیر کے اندر شر بھی شامل ہے، خیر کے نہ ہونے پر آتی ہے، یعنی بالالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ اللہ تو خیر کا مالک ہے، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، جبکہ اللہ شر کا بھی مالک ہے۔ لیکن یہاں شر کا ذکر اس لیے نہیں کہا کہ شر خیر کے نہ ہونے پر آتی ہے، یعنی اگر خیر نہ ہوگی تو یقینی طور پر شر ہوگا۔ تو شر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ خیر مقدم ہے، اس لیے خیر کا ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے نبی آپ یہ کہیں کہ اللہ تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو جو چاہتا ہے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔